اور اب رخ کریں گے کراچی کا، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سیلاب علاقوں کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ لیکن کم از کم اتنا ہی پانی لیفٹ بینک میں ہے، اور لیفٹ بینک میں نکالنے کا طریقہ پانی کا ایک تو بدین کے ذریعے جو آپ کی ایسٹرن سائیڈ ہے، یعنی دریا سے تھوڑے دور ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں شہید بے نظیر آباد کا ایسٹرن سائیڈ، پھر سانگڑ ضلع، عمر کوٹ، آپ کا میرپور خاص، بدین، یہ سارا پانی جائے گا ایل بی او ڈی کے ذریعے شکور ڈھنڈ اور اس سے سمندر میں۔ جو دریا کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں ان کا وہ نکال نہیں ہے، ان کو نکالنے کے لیے ہمیں جیسے پانی کی لیول فیوریبل آتی جا رہی ہیں، ہمیں وہ دریا کے اندر پانی تھرو اسکیپس چھوڑنا پڑے گا اور وہ پمپ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس لیے فلیٹ ایریا ہے، نیچرل گریڈینٹ نہیں بنتا ہے۔ پانی نکلے گا کتنی دیر میں؟ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، اندازہ دوں، میں نے بتایا نا یہ رائٹ بینک پہ میں نے کہا 7-8 ملین ایکڑ فٹ پانی اس وقت موجود ہے۔ کل کی تاریخ میں جو 7 سے 4 بریچز ڈالے ہوئے ہیں انڈس پہ، انڈس جو ایل ایس بند ہے ہمارا اس پہ، اور اس کے علاوہ 3 اور آؤٹ لیٹس ہیں، اڑل ہیڈ، اڑل ٹیل اور آپ کی دانستر کی جو ہے، ان سب کو ملا کے کل کی تاریخ میں جو ایک اندازہ اور ایک کیلیبریٹڈ، بیکاز وہ کٹس پتہ ہیں کتنی وائڈ ہیں، کتنا پانی بہتا ہے، ایک ویلوسٹی اس کی یہ اریگیشن والے کرتے ہیں جج، وہ تھا 1,75,000 کیوسکس پانی جا رہا تھا۔ آگے چلتے ہوئے پانی یہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے آج سے 3 دن پہلے 97,000 کیوسک تھا، پھر 1.25 ہوا، 1.5 لاکھ سے تھوڑا اوپر تھا پرسوں، اور کل 1,75,000 کیوسک پانی جو نکلا ہے ان کٹ سے۔ اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں، یہ پانی ابھی 2 لاکھ تک بھی جائے گا جیسے جیسے دریا کا لیول اور فیوریبل ہوگا۔ دریا بھی بہت ساری ادھر، میں بہت ہی احترام کے ساتھ، سائنٹسٹ بھی بہت ہیں، اریگیشن ایکسپرٹ بھی بہت ہیں، مطلب، اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، یہ واقعی ایسی ہے نا، جب بات آتی ہے آئین کی تو ہر ایک آئینی ایکسپرٹ بن جاتا ہے، جب بات آتی ہے کسی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ہر ایک ایکسپرٹ میں، اس میں بھی سب، اور ہر ایکسپرٹ کی رائے سر آنکھوں پہ۔ بڑی باتیں ہوئی جی، میں بھی دیکھ رہا تھا ایک چینل ہے، اس نے بڑی کہانی چلائی کہ معتبر ذرا ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ یہ ڈبایا گیا ہے اور جلدی کٹ ڈال دیتے۔ وہ بھائی جب کٹ ڈالا تھا منچور میں، اس کے بعد بھی 2 دن پانی کھڑا رہا تھا، دریا میں نہیں جا سکا تھا، مطلب آپ چاہ رہے تھے کہ اور ڈبوئے، اگر 1 دن پہلے بھی کٹ وہ آتا نا تو دادو نہیں بچتا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ پانی بلٹ اپ ہوا ہے نا، وہ تو قربانی دی ہے اس ایریا کے لوگوں نے، جو مجھے ابھی سوال کرتے ہیں سارے کہ جی ہم ہی رہ گئے قربانی دینے کے لیے، تو یہ بڑا کیلکولیٹڈ چیز ہوتی ہے، ہر ایکسپرٹ کے لیے نہیں ہے یہ کر دینا۔ پانی نکال لیتے منچور سے بہت پہلے، وہ بھائی منچور کا ڈیڈ لیول 108 ہے تقریباً، وہ ڈیڈ لیول پہ تھی۔ اب ان ایکسپرٹس کو پتہ نہیں کیا پتہ ہے اس چیز کا، حمل سے پانی نکال لیتے، مطلب جادو ہے، یہ پانی بالٹیوں سے نکال کے پھینک دیتے کہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے نکالنے کا، لیکن بہت ہی احترام کے ساتھ سارے ایکسپرٹس کے اس پہ کہ جو ہیومنلی پاسبل تھا اس دور، اس پورے مانسون سیزن میں آپ کو پھر بتاؤں، آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے کہ کہتے ہیں آپ کو پتہ تھا اتنی بارش ہونی، ہمیں کہا تھا ابو ایوریج بارش، اور ابو ایوریج بارش کا مطلب تھا کہ اگر 100 ملی میٹر بارش ہماری ایوریج ہوتی ہے، ایسی میں نمبر لے رہا ہوں، 120 کے قریب کہتے ہیں سندھ کی، 100 ملی میٹر ہوتی ہے تو 20%، 30% اوپر ہوگی۔ جتنا ہمیں کہا تھا اتنی پنجاب کو کہا تھا ابو ایوریج۔ پنجاب میں 52% زیادہ بارش ہوئی ہے ایوریج سے، ہمارے یہاں 800% ابو ایوریج بارش ہوئی ہے، تو فرق تھا نا ایک۔ تو جو ہمیں کہا گیا تھا اور جو تھی ہماری پریڈکشنز، اس کے تحت منچر اور حمل، اور کسی نے اگر بحث کرنی، یہ وقت نہیں ہے بحث کا، بیٹھ کے میرے سے ہی کر لے تھوڑی بہت، میں بھی جانتا ہوں، نہیں تو میں جہاں فیل ہو جاؤں گا، جو ایکسپرٹس ہمیں گائیڈ کریں، میں نہیں یہ فیصلے کر رہا۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ جی فلانا
वडेरा फैसले कर रहा है, फलाना, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट फैसला करता है हर छोटे बड़ी कट डालने का या पानी रिटेन करने का, और वो इंप्लीमेंट हुकूमत करा रही है। लेकिन ये क्वांटम जो पानी का था, ऐसा नहीं था। अगर इतने हमारे पास अल्लाह ताला ने जो है इस्माइश डाली, उसके साथ हमें इतना पता होता कि जी किस तरीके से कहाँ ले जाना है। गलतियां भी हुई होंगी इसमें, ये भी मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, और जिस दिन बैठना है मेरे साथ, किसी ने मेरे साथ बैठ जाए और बता दे कि कहाँ गलती की है, ब्रीच ना डालने में, ब्रीच डालने में, पानी को रोकने में, पानी को छोड़ने में। हाँ, मैं कहता हूं अकुल कुल नहीं है, कहीं की छोटी बड़ी मिस्टेक्स हुई होंगी, नादानिस्ता मिस्टेक्स हुई होंगी, लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, एक्सपर्ट बोलते हैं यार किसी को रोक तो कोई नहीं सकता, ये अभी टेलीविजन चैनल्स भी आपके हैं, तो सोशल मीडिया भी आपका है, और कोई कुछ कहेगा उसको सलाम ही कर सकते हैं। अभी बड़े बड़े लोग कहते हैं बातें, तो ये क्लियर कर दूं तो ये पानी, पहले मैं इरिगेशन या पानी के बारे में बताना चाहता, क्वांटम पानी का ये है, निकालने का तरीका ये है जिस पे काम हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि राइट बैंक पे हमारी रिडक्शन हर जगह पे आई है। जो ये सारा पानी भानसईदाबाद का जो रिंग बंद दिया था, वो तकरीबन 1 फुट नीचे उधर पानी गया है। परसों मैं खुद भी उस तरफ गया था, तब भी पानी उतरा हुआ था। लेवल्स पता चल जाते हैं जहाँ है उससे, और उससे मजीद कम हो रहा है। दादू दरिया भी ज्यादा फेवरेबल हो रहा है। दादू मोरो पुल पे कल और यानी कल सुबह 6 बजे और आज सुबह 6 बजे में 0.9 तकरीबन 1 फुट का फर्क आया है, 9 डेसिमल 1 फुट का फर्क तकरीबन आया है। तो ये हमें फायदे में जाती हैं चीजें, इसलिए कि फिर ये पानी ड्रेन आउट हो सकता है। अगर ये दरिया का पानी ऊपर ही रहता तो हमें और मुश्किल होती। और हमने उसमें सखर बराज के भी कुछ कनाल्स को कंट्रोल तरीके से खोला है ताकि दरिया को हम फेवरेबल कर सके, जो हम कर सकते हैं। गुड्डू बराज के कनाल्स को भी खोला है हमने कुछ, कि पानी, एक तो जो राइस का थोड़ा बहुत फसल बच गया उसको भी हमने पानी देना है, पैडी का सारिन जो फसल आया उसके लिए, तो वो भी हम खोल रहे हैं ताकि हम ये फेवरेबल कर सके। ईच एंड एवरी डिसीजन, अब हर एक आदमी डिफर तो कर सकता है ना। मैं नहीं चाहूंगा मेरा गांव डूबे या मेरा घर डूबे, तो मैं तो अपनी एक्सपर्टीज दिखाऊंगा अपनी उस जगह पे बैठा हुआ, लेकिन आप मेरे लिए कम से कम ये नहीं कह सकते, और किसी के लिए नहीं कह सकते पूरे सूबे में। हर बहस मुबाहिसा होता है, इधर मैं रोजाना मीटिंग्स भी कर रहा हूं, उसके अलावा भी फोन पे, ये जूम के जरिए हमारी मीटिंग्स इस पे होती रहती हैं। कोई ये नहीं कह सकता, और अगर कोई कहता है वो अच्छा, मुंह किसी का बंद करने का तो हमारे पास तरीका नहीं है, आप लोग बोले, लेकिन कोई वेरीफाई कर दे कि इधर गलती हुई है। अब अगेन नादानिस्ता गलती हुई है, नादानिस्ता गलती मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं अकले कुल नहीं है, वो उंगली सिंध हुकूमत पे नहीं उठा सकता। हाँ, आपने अपने घर बैठ के जो करना है और सोशल मीडिया पे चलाना है वो चलाते रहे। कैटेगोरिकली कह रहा हूं, वो जो भी एक्सपर्ट्स हैं, सारों को जो बड़ी बड़ी बातें हुई, पुराने एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया, ये वो, उन सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं जानता हूं। किसी एक्सपर्ट ने तो नहीं कहा आके जो पुराने थे कि जी ये गलती की है सिंध हुकूमत ने। हाँ, एक्सपर्ट्स के माउथ पीस और बने हुए लोग जिनको अलिफ पे भी नहीं पता, उनकी काबिलियत पे किसी वो नहीं, लेकिन माजरत के साथ उनको नहीं पता कि इश्यूज ग्राउंड पे क्या होते हैं। मुझे 2010 का फ्लड भी याद है, खैर वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा अगर बताऊंगा। आपका कोई सवाल होगा इस मामले में, मैं बिल्कुल हाजिर हूं जवाब देने के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नादानिस्ता गलती हो सकती है, वो भी मुझे नहीं पता अगर पॉइंट आउट हुई है, लेकिन दानिस्ता तौर पे सिंध हुकूमत ने 2022 के फ्लड्स में हर डिसीजन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें हमने आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स को भी साथ रखा है, उनसे भी मशवरा करते हैं, उसके बाद ली है। और उस डिसीजन जब एक बार फैसला हो जाता है उसमें घंटों लग सकते हैं, दिन नहीं लगते। हाँ, ये नहीं कहता कि अभी डिसीजन हुई और 1 मिनट बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए एक तरीकाकार होता है वो इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम, लेकिन घंटों लग सकते हैं, दिन नहीं लगा कभी भी, एक पूरा दिन भी नहीं लगा कोई
ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنے میں. تو یہ پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اور یہ بھی خوشخبری اس برے وقت میں اس عالمی میں کہ ہاں پانی کے لیولز ڈاؤن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست یہ دعا یہی ہے کہ اور مزید برسات نہ ہو. لیفٹ بینک پہ جو برسات ہوئی ہے کچھ 2-3 دن میں اس کا بھی افیکٹ ہم نے دیکھا ہے. LBOD پہ پرابلم آ گیا تھا دوبارہ, لیکن پھر وہ لیولز آج ہم نے صبح جو میٹنگ کی تھی وہ ریڈیوس ہوئے. تو یہ پانی کی سلسلے کی بات ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریلوے لائن جو ہے اس کو بھی آپریشنل کرنے کے لیے سٹیپس اٹھا رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی نئے علاقے کو ڈبو کے ہم کوئی چیز نہیں کریں گے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نئے علاقے کو نہ ڈوبیں. تو پہلے تو میں یہ اریگیشن پہ تھوڑا سا آپ کو میں کر لوں ختم. 3 میں چیزوں پہ بات کروں گا. اریگیشن, ریلیف پہ تھوڑی سی بات کروں گا, اور میں ہیلتھ کی جو ایشوز ہیں نا ان پہ آپ سے آگاہی دینا چاہوں گا. آگے کی بات پھر آپ کے سوالات بھی لے لوں گا. کوشش کروں گا میں 10-1 منٹ میں ختم کر لوں اپنا کام. ریلیف کی جو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صوبائی حکومت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تھرو, اچھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی صرف PDMA نہیں ہوتی, DDMAs بھی ہوتی ہیں جو ڈپٹی کمشنرز ہیڈ کرتے ہیں. وہ بھی اپنے طریقے سے ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے. اماؤنٹس ابھی مجھے اس وقت یاد نہیں, اس لیے کہ وہ ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے. PDMA اپنی پروکیورمنٹ کرتی ہے. اس وقت تک PDMA نے اپنی پروکیورمنٹ کر کے 1,75,934 ٹینٹ کل شام تک یا آج صبح تک سمجھ لیں یہ ڈیلیور ہو گئے. NDMA نے شروع میں ہمیں ٹینٹس دیے تھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں 10,853, جس میں بڑے ٹینٹس بھی تھے 1900 بڑے ٹینٹس بھی تھے. وہ ٹوٹل ملا کے 10,853 ٹینٹس دیے تھے کہ جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. NDMA نے تھرو پاکستان آرمی 21,367 ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں اتنے ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. نیوی نے 2,586 ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے 3,558, اور باقی سورسز سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے 1,765 ٹینٹس گئے. 2,16,073 2,16,000 سمجھ لیں ٹینٹس کل تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. یہ صرف ٹینٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا ریکوائرمنٹ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو 1.5 ملین کی امیڈیٹ, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے آج 1.5 ملین ٹینٹ چاہیے اور دیے 2 لاکھ ہیں, تو لوگوں کی جو کرایہ ہے بالکل جائز ہے, اس لیے کہ ان کے سر پہ چھت نہیں ہے, ان کے گھر گر چکے ہیں. پہلے برسات میں ڈوبتے رہے, جب بارش ہو رہی تھی اس میں وہ بھیگتے رہے, اور اب شدید گرمی میں وہ ہے, وہ احساس ہے. خیر پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترپال, اس لیے وہ بھی کام آ جاتی ہیں. ابھی تک تقریباً 1,49,060 ترپال PDMA دے چکا ہے. 8,500 NDMA نے PDMA کو دی تھی, میں نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. وہ ہے 26,000 تھرو آرمی دیے ہیں, اور تھوڑی سی کوانٹٹیز اور لوگوں نے دیے ہیں. ٹوٹل 1,85,561 ترپال دے چکے ہیں. تو اگین یہ دونوں ایڈ بھی کر لیں تو کوئی خاص نمبر نہیں ہے, 4 لاکھ کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. ماسکیٹو نیٹس ہم 1.5 ملین 1.54 ملین 15,41,000 یا 15,42,000 تقریباً دے چکے ہیں, جس میں تقریباً 12 لاکھ کے قریب PDMA نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس میں میں شکر گزار ہوں فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, NIH, اور انہوں نے 12 لاکھ ماسکیٹو نیٹس ان کی طرف سے آئے ہمیں. ٹوٹل ہم نے کوئی ابھی تک 12 لاکھ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, باقی سٹاکس میں ہے ہمارے پاس. اور اسی طریقے سے NDMA نے 3,63,000 کے قریب ماسکیٹو نیٹس دیے ہیں, اور نیوی نے کوئی 3,000 کے قریب ماسکیٹو نیٹس دیے ہیں. ٹوٹل 15,42,000 ماسکیٹو نیٹس ہوئے ہیں, اور اس کی بھی 4.5 ملین کی ہماری ایسٹیمیٹ ہے جو دینے.
ہم روزانہ کے اس میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ اب آگے جب ہیلتھ کی بات کریں گے اس میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کر لوں گا. راشن بیگز ہم ابھی تک 3,16,000 کے قریب ڈسٹریبیوٹ کر چکے پی ڈی اے میں. 7,500 ہمیں این ڈی اے میں نہیں دی تھی. اس کے علاوہ تقریباً 42,256 این ڈی اے میں مزید ڈسٹریبیوٹ کر چکی ہے تھرو پاکستان آرمی. 47,175 بیگز نیوی نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے 38,591. اچھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فورن ایڈ آ رہی ہے جس میں جو بھی سامان آ رہا ہے وہ بھی این ڈی اے میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے اور انہی نمبرز میں شامل ہے. وہ پی ڈی ایم اے کو نہیں مل رہا، انہی نمبرز میں شامل ہے. اور تقریباً 13,000 کے قریب اور سورسز سے ہوئی ہیں. ٹوٹل 4,25,000 سے کچھ اوپر ہم راشن بیگز ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور میرے پاس اس کی ڈسٹرکٹ وائز ڈویژن وائز بھی ہے. ایک جو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا 2,16,000 کے قریب جو ہم دے چکے ہیں ٹینٹس ابھی تک. پائپ لائن میں ایز آف دس مارننگ، یعنی پائپ لائن ہم کرتے کیا ہیں کہ جو یہاں سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں ٹینٹ ڈفرینٹ ایجنسیز کے، لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹس میں نہیں پہنچے. بہت ٹائم لگ رہا ہے ترسیل میں پہنچنے میں. تقریباً 17,500 ٹینٹ اس وقت روڈ پہ ہیں جو کہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف ہیں. کچھ پہنچ گئے ہوں گے صبح جب سے میرے پاس ڈیٹا ہے اب تک، کچھ آج پہنچیں گے، کچھ رات تک پہنچیں گے. اس طریقے سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ترپالوں کا اچھا نمبر، تقریباً 74,000 ترپال روڈ پہ اس وقت جو کہ پہنچ رہے. اور انشاءاللہ یہ جب ہو جائیں گے یہ تقریباً 1,00,000 کے قریب اور شیلٹر جو ہے نا ٹیمپری، وہ جیسے میں نے 4 لاکھ پہلے بتایا تو 1,00,000 کے قریب اور روڈ پہ اس وقت جو مل جائے گا لوگوں کو. اور ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ بھی 78,000 اس وقت جو ایک پائپ لائن ہم کہتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم اے اور باقی جو این ڈی ایم اے ان سب کی طرف سے نکل چکے ہیں اپنے سٹور سے، اس وقت روڈ پہ ہیں. یعنی یہ آج کل رات کی ڈیٹا ہے، کچھ پہنچ گئے ہوں گے کل رات میں، صبح میں، یہ ایسے چلتا رہتا ہے. تو یہ ڈسٹرکٹس اور ان سب کی ڈیٹیل بھی ہے. میں آپ کو زیادہ یہ نمبرز کے ساتھ بور نہیں کروں گا کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے پہنچے ہیں، لیکن یہ ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. تیسری چیز میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں کافی ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس پی ڈی ایم اے کو بھی میں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کئی مواقعوں پہ کہ جی آپ اپنی پروکیورمنٹ بہتر کریں. پرابلمز آتی ہیں، افسران جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو میں نے تو پچھلی کیبنٹ میں ہم نے ایڈوانس میں انہیں کہا پروکیورمنٹ جو کرنی ہے ہمارے کندھے پہ ڈالو. آپ کو وہ پیپرا کی ایگزیمشن چاہیے، بلینکٹ ایگزیمشن دی ہوئی ہے. آج ہماری صبح میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا وہ این ڈی ایم اے کے ایکٹ میں ایکچولی پیپرا کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر زیادہ لیگیلٹیز میں چلے جاؤں گا. این ڈی ایم اے کے ایکٹ کی سیکشن 32 میں اتنا پاور ہے. اور میں نے یہ ڈی جی پی ڈی ایم کو اس کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ تمہارے پاس اتنا پاور ہے، تم چیف منسٹر کو بلا کے کہو گے یہ بیٹھو، نام لکھو اور لکھو یہ ٹینٹ باندھو تم. بٹ استعمال کرنے کا کسی کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے، جب اللہ نہ کرے ڈیزاسٹر آتا ہے اس ادارے کو سب سے زیادہ پاورفل بناتا ہے. لیکن ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ وہ ہر وقت چیف منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں، منسٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. میں بہت ڈانٹا ہے ان چیزوں پہ، اور وہ کنٹینیوس ڈانٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، نہیں تو خواہ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں لوگ، اس لیے پھر وہ آپ کہانی ایک اور بنا دیتے ہیں. آپ لوگ بھی تو دوست ہیں نا میرے سارے. اور بڑا اچھا مطلب آپ کے لیے خبر یہ کہ برہمی کا اظہار کیا تو یہ سب سے بڑی خبر ہے. یا سب سے بڑی خبر یہ ہونی چاہیے کہ پہنچا کچھ کہیں. خیر یہ آپ لوگ بات سارے اچھا مدد بھی کرتے ہو کئی جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ ہنڈرنسز بھی کریٹ کرتے ہو. بڑے پھر آپ سے پرانی سب سے دوستی بتاتا ہوں. تو یہ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کو. اس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آج ہم نے ایک تو میں نے فیصلے کیے ہیں. ایک میں نے سکھر میں
बिठाया है। सेक्रेटरी को मैंने कहा हैदराबाद बैठोगे तुम जाके, और वहां से निकलोगे नहीं अब। ही इज ऑन हिज वे, ही विल बी इन हैदराबाद। हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कासिम सुमरो, उनको मैंने कहा जाके सक्खर बैठो, और से हिलोगे नहीं अब। जो अपर डिस्ट्रिक्ट हैं आपके वो उधर देखो, हैदराबाद से सेक्रेटरी देखे, मिनिस्टर साहिबा इधर ऑब्वियसली बिकॉज जो सप्लाईज आ रही हैं, जो चीजें करनी है वो इधर देख लें, लेकिन फील्ड में जाओ, जो कि थोड़ी सी हमें आई है शिकायत, थोड़ी की काफी शिकायत आई है जगहों से। मैं जो शॉर्ट कमिंग्स हैं आपके सामने, इतने बड़े डिजास्टर में ये समझना कि हर चीज एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चले, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पे भी ह्यूमन दानिस्ता तौर पे या सुस्ती की वजह से कंप्लेंट्स आई हैं, उस पर एक्शन बाकायदा लिया गया है, डांट डपट भी हुई है और ज्यादा सख्त एक्शंस भी हुए हैं। लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, लोगों को चेंज भी किया गया है, और डांट डपट तो चलती रहती है। इस वक्त तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने तकरीबन 170 कैंप्स मौजूद हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल भी है इनकी। हमने फिर कहा था, और ये है फिक्स्ड कैंप्स, और उसके अलावा 406 मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं। टोटल जो डॉक्टर्स हैं वो 450 और 453 एंड 281 600 एंड 715-20 के करीब डॉक्टर्स, और 1500 के करीब पैरामेडिक्स, और तकरीबन 250 वॉलंटियर्स ये हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। और हमने, शर्जील साहब ने कल बताया होगा, इनसे कहा था कि एक सेंट्रल नंबर रखें और उसकी तशहीर करें। आई डोंट नो आप लोगों ने मदद की कि नहीं की उसमें। कल मैंने कहा था शर्जील को कि वो बता दे, आपको आगाही दे कि इस वक्त मैं तो काफी जगह गया हूं, हर जगह लोगों के पास फोन अभी तक है। देखिए वो लाइफलाइन बनी हुई है ना, मदद के लिए बुलाना है, कोई कांटेक्ट करना है, तो एक नंबर बता दें। अगर सूबे के किसी हिस्से में, वो नंबर है अभी, मुझे भी बता दें, मैं एक और बार कह दूं, मुझे दे दें। वो नंबर्स दिए हैं कि उस पर कॉल करें। हमने कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि 24 घंटे उस पर एक सेट नंबर ऑफ पीपल हो मौजूद, वो आंसर करें। अगर बदीन के किसी यूनियन काउंसिल से, किसी गांव से फोन आता है कि जी मेरा बच्चा बीमार है, तो वो उधर फोन करे। ये इतना हमें करना चाहिए, आपकी मदद इधर ही मुझे जरूरत है। और वो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वो उसी वक्त जो करीब तरीन मोबाइल हॉस्पिटल है या फिक्स्ड है, उसको कागज चाहिए, वो उसको बता देगा कि जी ताकि इसको अटेंड करो, उसका नंबर भी देगा, इसलिए नंबर आ जाएगा ना। और इस पे हम काम करें, और हेल्थ पे मैंने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है, ये अब शिकायत नहीं आनी चाहिए। बीमारियों का जहां तक ताल्लुक है, टोटल जो इस वक्त तक तकरीबन गैस्ट्रो रिलेटेड 5.5 लाख केसेस आए हैं। स्किन डिजीज के 6.25 लाख से ऊपर केसेस आए हैं। मलेरिया के 185,000 1,85,000 केसेस आए। डेंगू के जो है ना, वो ये नंबर इधर दिया है, आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन जो मुझे दिया है 12,229 केसेस डेंगू के, आई डोंट नो। और ज्यादातर, हाँ, ये वैसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये ज्यादातर कराची में है। कल के दिन में ये सस्पेक्टेड केसेस की बात है, कल के दिन में 64 सस्पेक्टेड डेंगू के केसेस थे। और डिजीज जो है 1 लाख बल्कि 10 लाख के करीब और डिजीज हैं। नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड, और ये अभी तक फाइनल, ये हेल्थ रीजंस, हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, नॉट फ्लड रिलेटेड। फ्लड रिलेटेड तो 638 जो लास्ट नंबर हमारा है वो है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इस पे प्लीज सवाल जवाब कर दें। 638, मुझे तो पता है ये 639 है या 650 है। भाई देयर इज ए लैग, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी हमारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कि लैग रहेगा। हेल्थ रिलेटेड 172 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड जो है, लेकिन इससे ज्यादा है।
وہ لاگ میں آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو ہے اس وقت پوزیشن ہے, اور میں نے بتایا جو اویلیبلٹی میڈیسنس کی اس کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ ہو, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈینگی کا میں نمبر آپ کو تھوڑا یہ رپورٹ نہیں کیجیے گا, مجھے ادھر جو ہیلتھ نے آج دیا ہے 172 ٹوٹل ڈیتھس. نہیں, یہ پورے سندھ کے لیے بھائی, یہ ڈینگی ڈیتھس نہیں ہے, یہ ٹوٹل ڈیتھس ہیں جو فلڈ افیکٹڈ ہم کہہ رہے ہیں ڈیتھس ہوئی, بیماریاں جو کیمپس میں. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.